وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ الانعام کی آیت نمبر 108 سے لے کر 110 تک پڑھتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ وَلَا اور مت تَسُبُّوا تم گالی دو الذین ان کو جنہیں یدعون وہ پکارتے ہیں من دون اللہ اللہ کے سوا۔ یہ سب ذریعہ کے اس اصول پر مبنی ہے کہ اگر ایک مباح کام اس سے بھی زیادہ بڑی خرابی کا سبب بنتا ہو تو وہاں اس مباح کام کا ترک راجع اور بہتر ہے۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ تم کسی کے ماں باپ کو گالی مت دو کہ اس طرح تم خود اپنے والدین کے لیے گالی کا سبب بن جاؤ گے۔ فَيَسُبُّوا تو وہ یہی گالی دیں گے اللہ کو عدوًا زیادتی کر کے بغیر علم بغیر علم کے کذالک اسی طرح زینا ہم نے مزین کر دیا لکل واسطے ہر امت کے لیے عملہم ان کے اعمال مزین کرنے کا مطلب اللہ تعالیٰ جل شانہ فرماتے ہیں کذالک زینا لکل امت اسی طرح ہم نے مزین کیا ہر امت کے لیے عملہم ان کا عمل۔ ہر قوم اپنے اعتقادات اور رسم و رواج کو ہی بہتر سمجھتی ہے۔ مشرکین کے نزدیک شرک بھی ایک بہت اچھا کام ہے، بدعتی بدعت پر نازاں ہے، کافر اپنے معبودان باطلہ کی پوجا کر کے خوش ہیں، غرض ہے کہ ہر امت اپنے اپنے اعمال کو اچھا خیال کر کے اس پر عمل پیرا ہے۔ تو جب وہ کفر اور شرک کو اپنے لیے اچھا خیال کرنے لگیں تو پھر اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ان کے لیے وہی اعمال مزین کر دیے، مومنوں کے لیے ایمان اور کافروں کے لیے کفر۔ ثم پھر الی ربہم اپنے رب ہی کی طرف مرجعہم لوٹنا ہے ان کا، فینبئہم پھر وہ بتا دے گا ان کو بما وہ جو کانوا تھے وہ یعملون عمل کرتے۔ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ اس ارشاد سے دو اہم باتیں معلوم ہوئیں، ایک یہ کہ آخرت میں توقع باطل کے اعتبار سے ثواب عذاب ہوگا، لیکن دنیا میں امن و امان قائم رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ مختلف مذاہب کی مقدس شخصیتوں کی بے احترامی نہ کی جائے، ورنہ اس سے جذبات مشتعل ہوں گے اور سماج کا امن امان درم برم ہو جائے گا۔ دوسرے جب تم ان کو برا بھلا کہو گے جو دوسروں کے نزدیک مقدس اور قابل احترام ہیں تو وہ بھی تمہارے خدا کو، رسول کو اور مقدس شخصیات و مقامات کو برا بھلا کہیں گے۔ اس طرح گویا ہم خود اسلام کی مقدس چیزوں کو برا بھلا کہلانے کا سبب بنیں گے۔ اس سے فقہا کے ایک اصول سات ذریعے کی تائید ہوتی ہے، یعنی اگر کوئی بات جائز بھی ہو لیکن وہ کسی برائی کا ذریعہ بنتی ہو تو اس سے بچنا ضروری ہے، کیونکہ گناہ کا ذریعہ بھی گناہ ہوتا ہے اور نیک کام کا ذریعہ بھی باعث اجر و ثواب ہے۔ یہاں یہ بات اچھی طرح سمجھ رہے ہیں کہ ایک ہے شرک کی تردید کرنا کہ لات منات کے پاس خدائی اختیارات نہیں ہیں، یہ مشکل کشا حاجت روا نہیں ہے، ان میں اللہ تعالیٰ جل شانہ کی صفات نہیں ہے، یہ بیان کرنا تو فرض ہے، کیونکہ جب تک ان کی الوہیت کی تردید نہیں کی جائے گی شرک کی تردید نہیں ہوگی۔ اور ایک ہے ان بتوں کو برا بھلا کہنا کہ لات کی ایسی کی تیسی، منات کی ایسی کی تیسی، اور ان کو گالی دینا یہ صحیح نہیں ہے۔ دونوں میں بڑا فرق ہے، ایک یہ ہے کہ کسی کا عقیدہ بیان کرنا کہ اس کا عقیدہ کیسا ہے، مثلا ہم کہتے ہیں کہ شیعہ کافر ہیں اور ان کے کفر میں رتی برابر بھی شک نہیں ہے اور کافر کو کافر کہنا کوئی جرم نہیں ہے،
اور کافر کو دیکھ کر کافر کے نعرے لگانا درست نہیں۔ دیکھو قرآن کریم میں قل، اے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم آپ کہہ دیں یا ایھا الکافرون، اے کافرو۔ اگر اس کو کافر اپنے لیے گالی سمجھیں تو یہ ان کی نادانی ہے، اور ایک ہے کہ ان کو دیکھ کر نعرے لگانے شروع کر دے، کافر کافر، شیعہ کافر، کافر کافر، شیعہ کافر۔ اس کو شریعت پسند نہیں کرتی کہ اس سے فتنے کا دروازہ کھلتا ہے۔ اس طرح عیسائی بھی کافر ہیں، یہودی بھی کافر ہیں، مگر ان کو کوئی دیکھ کر شروع ہو جائے کافر کافر، عیسائی کافر، کافر کافر، یہودی کافر، یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ مرزائی کے کفر میں کوئی شک نہیں ہے، مگر مرزائی کو دیکھ کر کہنا شروع کر دے کافر کافر، مرزائی کافر، اس کو شریعت پسند نہیں کرتی، کیونکہ یہ انداز چڑھانے کا ہے۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ وَأَقْسَمُوا، اور انہوں نے قسمیں کھائیں، باللہ اللہ کی، جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ پختہ قسمیں، لئن کہ اگر جاءتم آ جائے ان کے پاس، آیت مخصوص کوئی نشانی، لیؤمنن البتہ وہ ضرور ایمان لائیں گے، بہا اس پر، قل کہہ دیجئے انما الآیات نشانیاں تو صرف عند اللہ اللہ کے پاس ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں انما الآیات عند اللہ، پختہ بات ہے کہ معجزات اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں، مجھے ان پر اختیار حاصل نہیں ہے۔ اور مومنوں کو اللہ تعالیٰ جل شانہ فرماتے ہیں وما یشعرکم، اور اے ایمان والو تمہیں کیا معلوم، انہا اذا جاءت کہ شاید وہ معجزہ جب ان کے پاس آئے، لا یؤمنون تو یہ لوگ ایمان نہ لائیں۔ یہ کتنے ضدی ہیں اس کا اندازہ اس سے لگا لو کہ 14ویں کی رات تھی، چاند سر پر تھا، مطلب ہی بالکل صاف تھا، بادل دھند غبار وغیرہ نہیں تھا۔ ان کافروں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ آپ کہتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کا پیغمبر ہوں، تو چاند 2 ٹکڑے ہو جائے ہم آپ کو پیغمبر تسلیم کر لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا کرنا میرے اختیار میں تو نہیں ہے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ ایسا کر دے تو مان لو گے۔ کہنے لگے کیوں نہیں مانیں گے؟ چنانچہ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے چاند کی طرف انگلی سے اشارہ کیا تو وہ 2 ٹکڑے ہو کر ایک ٹکڑا جبل ابو قبیس پر چلا گیا جو کعبۃ اللہ کے دروازے کے سامنے پہاڑ ہے، اور دوسرا ٹکڑا مغرب کی طرف تیحان پہاڑ پر چلا گیا۔ سب نے آنکھوں سے دیکھا اور ایک دوسرے سے پوچھتے تھے کہ تجھے بھی 2 ٹکڑے نظر آ رہے ہیں؟ وہ کہتا ہاں مجھے بھی 2 ٹکڑے نظر آ رہے ہیں۔ وہاں سے چند قدم ہٹ کر 2 ٹکڑے ہی نظر آئے، اور چند قدم ہٹ کر دیکھا پھر بھی 2 ٹکڑے نظر آئے۔ اتنا بڑا معجزہ و نشانی دیکھنے کے باوجود ایک آدمی بھی ایمان نہ لایا۔ وما، اور کون، یشعرکم تمہیں سمجھائے، انہا یہ بات کہ بے شک، اذا جب، جاءت وہ نشانی آ جائے گی، لا یؤمنون نہیں وہ ایمان لائیں گے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اپنے نبی سے فرمایا کہ ان کفار کو ایسا معجزہ پیش کرنے سے صاف جواب دے دو اور کہہ دو کہ ایسا معجزہ دکھانا اللہ کے اختیار میں ہے، میرے اختیار میں کچھ نہیں۔ اور مسلمانوں سے یوں خطاب فرمایا کہ تمہیں یہ کیسے معلوم ہو گیا کہ اگر انہیں ایسا معجزہ دکھایا جائے تو یہ لوگ ضرور ایمان لے ہی آئیں گے؟ یہ لوگ تو ایسے بدبخت ہیں کہ کوئی بھی معجزہ دیکھ لیں ایمان نہیں لانے والے، لہذا ان سے کسی طرح کی خیر کی توقع مت رکھو۔ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ وَنُقَلِّبُ اور ہم پھیر دیں گے، أَفْئِدَتَهُمْ ان کے دلوں کو، وَأَبْصَارَهُمْ ان کی آنکھوں کو، کما جیسا کہ لم نہیں، یؤمنو وہ ایمان لائے تھے، بھی اس پر، اول مرتن پہلی بار،
وَنَذَرُهُمْ اور ہم چھوڑ دیں گے انہیں فی طغیانہم ان کی سرکشی میں یعمہون وہ بھٹکتے پھریں گے وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ اور ہم پھیر دیں گے ان کے دلوں کو اور ان کی آنکھوں کو كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ جس طرح کہ وہ نہیں ایمان لائے اس پر اول مرتن پہلی مرتبہ اسی طرح پھر بھی انکار کر سکتے ہیں شق القمر کو دیکھا مگر ایمان نہیں لائے اس کے علاوہ اور کئی معجزے دیکھے مگر ایمان نہیں لائے ان سے کیا توقع کی جا سکتی ہے یہ محض آپ کو ستانے اور تنگ کرنے کے لیے شوشے چھوڑتے ہیں ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں اور جو ماننے والے ہوتے ہیں صرف اطمینان چاہتے ہیں اور ایمان لے آتے ہیں اور جو ضدی ہوتے ہیں وہ نہیں مانتے اللہ تعالیٰ جل شانہ فرماتے ہیں وَنَذَرُهُمْ اور ہم چھوڑ دیں ان کو فی طغیانہم وہ اپنی سرکشی میں یعمہون سرگردان اور حیران پھر رہے ہیں اور حق کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین